السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اس وقت اپوزیشن جو ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے آپس میں اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو متحدہ اپوزیشن تھی، ایکچولی اس میں جمعیت علماء اسلام فے داخل ہو چکی ہے، اور یہ سب مل کر کیا کردار ادا کریں گے پارلیمان میں، ان کا کیا کردار ہوگا۔ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کمیٹیوں میں واپس آئے گی، پارلیمان کا راستہ اختیار کرے گی، یا یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ حکومت کے خلاف کسی محاذرائی میں انڈلج ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہ کوئی سڑکوں پر چوراہوں پر یہ اپنا حق جو ہے وہ مانگیں گی، یا پارلیمان کا راستہ اپنائیں گی۔ تو یہ جو سچویشن ہے، ہماری داخلی معاملات ہے، سیاسی معاملات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے آئندہ دنوں کے اندر، کیونکہ آج جو سب سے اہم موضوع ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ہے۔ پوری دنیا میں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو یہ دورہ جو ہے، مختلف خبر رساں اداروں نے جو رپورٹس جاری کی ہیں، جو انٹرنیشنلی کریڈیبل ہیں، ان کے مطابق یہ دورہ مثبت رہا ہے اور مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب وہ پیش رفت کیا ہے اور اس کے نتائج کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ابنائے ہرمز کی بندش ایران کی سائٹ سے کھلنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان معاشی پابندیوں کی بات ہو جو جس دن فیلڈ مارشل ایران کا دورہ کر رہے تھے، ایگزیکٹ اسی دن اس پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشی پابندیاں لگائی گئیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ تجارت جو اگر کوئی کرے گا ایران کے ساتھ تو اس کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ دورہ ایران سے پہلے ان کی امریکی صدر سے بھی بات ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور اب جو دورہ ان کا کیا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے نہ صرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، بلکہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کے جو نمائندے ہیں محسن رضائی، ان سے بھی ملاقات کی۔ پھر باقر کالباف صاحب جو سپیکر ہیں ایرانی اسمبلی کے، اور وزیر خارجہ جو عباس عراقچی ہیں، وزیر داخلہ سکندر مومنی ہیں، ان تمام لوگوں سے، یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایران کی جو کابینہ ہے، اس سے جو اہم وزراء ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور اس ملاقات کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر ریجن میں جب ایک طرف مباشی پابندیاں لگ رہی ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں جو ہے کسی چیز کا حل نہیں ہے، مل بیٹھ کر معاملات کو سامنے لانا چاہیے، کوئی مذاکرات کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ بہتر کی جانی چاہیے۔ پاکستان بھرپور سفارتی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ کہ کچھ وقت کے لیے پاکستان ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا تھا جب مصر اور قطر جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ خطے میں معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں، کہ ترکیہ اور شام میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان جو شام کو لے کر کچھ معاملات ہیں، جہاں اسرائیل نے بھی بمباری کی، اور ترکیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوجی اڈے قائم کرنے، وہاں پر اپنا ڈیفنس ریڈار جو ہے وہ اس کی تنصیب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر کس طرح سے یہ جو معاملات ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکچولی مذاکرات کو واپس پٹڑی پر لانا مقصد تھا جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ایران جو ہے وہ آگے کس طرح سے رسپونڈ کرے گا؟ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب، جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ عالمی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ ہمارے ساتھ عموماً پروگرام میں ہوتے ہیں، سینئر عالمی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر عرفان فانی بھی ماہر ہیں عالمی امور کے۔ میرا جو پرسپیکٹو زیادہ ہے وہ اس چیز پر رہے گا، یعنی جو فوکس ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ کب تک سالو ہوتا ہمیں نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو اربوں لوگ ہیں دنیا کے، وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کسی ایٹم بم سے زیادہ بہتر ہتھیار ثابت ہوئی ہے ایران کے لیے۔ کیا ایران اس ہتھیار کو چھوڑنے میں تیار ہوگا؟ وہ پاکستان آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے اس کو ختم کرانے میں کامیاب ہوگا؟ کیا سچویشن رہے گی؟ میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا ڈاکٹر احمد سعید صاحب۔ یہ جو سچویشن ہے، جو ان اسپیشل ریفرنس میں جان بوجھ کے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عام آدمی کے لیے، وہ اس کو سمجھ سکے۔ ہم یوزلی جو عالمی امور ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی اس کا پرسپیکٹو کیا ہے یا ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے۔ تو میں چاہوں گا اگر عام آدمی کے پرسپیکٹو سے ضرور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ کیا آپ کو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آئندہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ والا وزٹ ہوا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کے بیک ڈراپ میں تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک
اس ٹرپ کو اس ٹرپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ میجر چینجز آلریڈی آئی ہیں ایک مہینے کے درمیان ایران کی سائڈ پہ، جس میں کہ 3 بڑے کی لیڈرز ہیں جن کو اپوائنٹ کیا گیا، جس میں IRGC کے چیف ہیں احمد واحدی صاحب ہیں، اسی طرح CGS ہیں علی عبداللہ صاحب ہیں، اور آپ نے جیسے بات کی محسن رضائی صاحب ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں جی ان کی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے۔ تو یہ بیسیکلی ایک قسم کی ویٹو پاورز کے لوگ ہیں جن کو ابھی سرکٹ میں لایا گیا، تو اس حساب سے جو CDS کی ملاقات ہے وہ کافی زیادہ سود مند رہی ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کال جو ہے اس دفعہ جنریٹ کی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اور انہوں نے پاکستان میں CDS کو اس طرف انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جا کے دوبارہ اس ڈائلاگ کو ریزیوم کروائیں۔ اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس دفعہ جو وزٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ ایران کی طرف سے، یہ ان کی ایجنسیز کی طرف سے آئی، اور یہ 3-4 چیزیں ان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب دونوں سائڈز جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ جو سٹیل میٹ ہو گیا تھا اس کو دوبارہ ریزیوم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا، اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں جو 1-to-1 ملاقاتیں ہیں پریزیڈنٹ پزیشکان کے ساتھ، کالیباف جو ان کے فارن منسٹر ہیں، اس طریقے سے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے سیکورٹی کاؤنسل کے، سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے، تو یہ میرے خیال میں 1-to-1 ابھی جو باتیں ہوئی ہیں یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی ہیں کہ واٹ از آن دی آفنگ ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے US ٹریجری سیکرٹری نے جو اسکاٹ بیسٹ ہیں انہوں نے آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا جو ذکر کیا وہ ایکچولی بہت ہی ایک ٹف سچویشن ایران کے لیے ڈیولپ ہو رہی ہے، جس میں کہ ٹوٹل آئسولیشن ہو جائے گی، اس میں ان کی الیکٹرانکلی ان کی جو بینکنگ سسٹمز ہیں اور جو کنٹریز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک قسم کی میں کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ڈاکٹر کہ اس سے صاحب تھوڑا بہت سے راکچی پہلے صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی جو ہے پچھلے منصوبوں کی طرح ناکام ہوگا، ہماری شارک کو وہ نہیں کاٹ پائیں گے، ہم نے اس کا الٹرنیٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ اس کو سم ہاؤ مینج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرنلی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یقینی طور پہ ایران کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ انٹرنلی ان کی جو میرے خیال میں اکانومی ہے اس کے اندر کافی زیادہ پرابلم آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک اس کا اوورٹ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنی کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے بھی ایک نیشنلسٹک ویو ضرور آتا ہے، لیکن انٹرنلی آئی تھنک بوتھ آف دیم دے ریکوائر اینڈ دے آر لوکنگ ٹورڈس کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک میڈیٹر کو دوبارہ لے کے اس کو شروع کریں بات چیت کو۔ تو اس میں میرے خیال میں CDS کا یہ دورہ بہت کامیاب ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس چیز کو ایک سیکوینس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں تو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے جو ایک اندازہ ہے وہ یہی تھا کہ اس میں امریکہ کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کی اوپننگ کے اوپر بات چیت ہے جو کہ کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ایران کی طرف سے ظاہری بات ہے کہ ان کے سینکشنز کی اپلفٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بلاکیڈ ہوا یہ دو چیزوں کے اگینسٹ انہوں نے آئی تھنک گیو اینڈ ٹیک میں پہلی چیز کے اوپر یہ چیز بات چیت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن، یہ جو بات BBC رپورٹ کر رہا تھا کہ جو ایرانی صدر نے یہ بات کہی ہے، مثلا ایرانی صدر کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو CDS کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ برائے مہربانی ٹرمپ صاحب کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنا لب و لہجہ تبدیل کریں، جس طرح سے وہ ایران کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اس سے چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا لہجہ بدلیں گے؟ کیونکہ جس دن یہ ادھر سے ہمارے فیلڈ مارشل کو ایران بھیجا گیا اسی دن معاشی پابندیاں بھی عائد کی گئیں، اور ابھی ڈاکٹر احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوئی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو معاشی پابندیاں اب لگائی گئی ہیں اس کو ہٹانے کے اوپر گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہو؟ یعنی ایک قدم آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پر وہ کیا کہتے ہیں باؤنسر بیک کے اس طرح کی باؤنسرز مارنے والا معاملہ، یہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے جو معاملات ہیں، یہ مذاکرات، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرف لگ سکتے ہیں، کوئی ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ نوشاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ ایران سے زیادہ اپنے آڈینس کے لیے ہے، کیونکہ ان کے نومبر میں الیکشنز ہیں تو ان کو ذرا مضبوط نظر آنا ہے وہاں پہ، تو اور لیکن اس سے ظاہر سفارتی
سطح پہ تو معاملات خراب ہوتے ہیں. جب وہ الفاظ ایرانی عوام کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک پولیٹیکل سچویشن بھی ہے نا, اور اس کے لیے پھر ایرانی حکومت پہ یقیناً دباؤ آتا ہے کہ اگر وہ ایسا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر جوابی طور پہ بھی ویسا ہی کیا جائے. میری 2-3 دن پہلے ایران میں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی, اسی لیے وہاں پہ رابطہ کیا کہ ذرا وہاں کے حالات پتہ کیا جائیں. کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. روٹی وہاں پہ مفت دستیاب ہے سب کو, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے روٹی کی. باقی سبزی دال بھی وافر مقدار میں ہے, اور کوئی اس میں بھی کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے. گوشت مہنگا ہے, دواؤں کی قلت ہے کچھ حد تک. ایک صاحب کی کوئی بچی وہ کینسر کا شکار تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کی دوائیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اگر معاشی پابندیاں امریکہ کی ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کر رہی ہیں, یہ ہے. اگر ڈی ڈے سے مراد ان کی کیا ہے, آپ کو یاد ہے ڈی ڈے جو ہے وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے یوز کیا تھا یہ ٹرم. اب اکنامک ڈی ڈے کی بات ہو رہی ہے. تو جی اکنامک ڈی ڈے سے مراد ہے کہ ایران کو تجارت کی اجازت نہیں ہوگی. اب بھی اگر آپ سی این این کی ہیڈ لائن دیکھیں تو وہاں پہ سی این این کی ہیڈ لائن تو کلیئرلی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ڈی ڈے جو ہے ایران سے زیادہ امریکہ کے چائنا لیے. کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. ہو از بائنگ ایرانین آئل, یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. سو یہ ایران تو ایک یعنی فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے. اصل ٹارگٹ تو یوریشیا ہے, چائنا ہے. وہاں سے یہ ساری ان کو سپورٹ مل رہی ہے ایران کو. اور ایران کا تیل خریدنا بند نہیں کرے گا چائنا. انہوں نے ایک ٹرین کا راستہ بھی کھول لیا ہے, وہ 10,000 کلومیٹر کا ہے. ظاہر ہے وہ اس میں آسانی نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن راستہ تو بہرحال موجود ہے. پھر کیسپین سی کا راستہ موجود ہے. ان روٹس کے ذریعے تجارت اب بھی ہو رہی ہے, آئندہ بھی ہوتی رہے گی. رشیا سے ان کو سپورٹ ملتی رہے گی وایا کیسپین سی. سینٹرل ایشین کنٹریز سے سپورٹ ملتی رہے گی دوسری چیزوں کے لیے. اگر یہ بحیرہ عرب کا اور خلیج فارس کا راستہ نہیں کھلا ہوا تو دوسرے راستے تو کھلے ہوئے ہیں. اور پھر پاکستان کے ساتھ 6 تجارتی راستے کھلے ہوئے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ بھی ہوتی رہے گی. اب اگر ٹرمپ صاحب کی دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندیاں لگائیں گے ان ملکوں پہ جو ایران کو لائف لائن, ان کے الفاظ میں لائف لائن پرووائڈ کر رہے ہیں, تو پھر وہ پابندیاں پاکستان پہ بھی لگیں گی. کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ان ملکوں کا ذکر بھی کیا جہاں پہ آئل سمگلنگ ہو رہی ہے. تو آئل سمگلنگ تو بلوچستان سے ہوتی ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ تو اشارہ پاکستان کی طرف تھا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک ابھی سینیریو ہے جو ہمارے سامنے وہاں کی صورتحال ہے. کہ اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہ پابندیاں ایک حد تک کارگر ثابت ہوں گی, ایبسولوٹ نہیں ہوں گی. اور یہ بات تو بہت سارے اب جو امریکن اینالسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوگی. سانس سو نہیں یہ بند کی سوچ جا سمجھ سکے کے گی. کریں. دیکھیے نا, جب یہ پابندیاں لگیں گی اور اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلے گا تو اس کے بعد آئل کی پرائسز کہاں جائیں گی. ابھی تو ایران کا آئل مارکیٹ میں ہے, چاہے وہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی راستے سے جا رہا ہے. ذرا اس آئل کو اگر آپ نکالتے ہیں مارکیٹ سے تو پھر مارکیٹ میں آئل کی قیمت کہاں چلی جائے گی, 120, 30, 40, وی ڈونٹ نو کہاں تک جائے گی. اور پھر اس کا جواب ایران بھی دے گا, ریٹیلیٹ کرے گا. باقی جو پھر اگر ایران پہ پابندیاں لگیں گی تو پھر باب المندب کو آپ بھول جائیں, پھر وہ بھی بند ہوگا. یعنی پھر ایسکلیشن بڑھے گی نا. جب ایسکلیٹ ہوگا معاملہ تو پھر آئل سپلائی مزید کم ہوگی. جب کم ہوگی تو قیمتیں اوپر جائیں گی اور اس سے پھر ایک معاشی بحران آئے گا. 2027 کو جو فائنانس کے لوگ ہیں, فائنانس یعنی اس ریسیشن کو کی لیڈ بات کر کر رہے رہے ہیں, 2027 کو ریسیشن کا سال کہہ رہے ہیں. ہاں جی, وہ امریکہ کے لیے بھی بہت ریسیشن مشکل کی طرف ہوگا. ہم بڑھ رہے ہیں. جی تو ایسی صورتحال میں اکنامک پابندیاں لگانا ایران کے اوپر کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بات وہ کر دیتے ہیں, کانسیکوینسز اس کے بعد میں سوچتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. سو ابھی ریٹورکس ہیں,
अब अगर कहा है तो फिर नहीं, लेकिन जो तो फिर पाबंदियां आयद मुमकिन है की कि हैं वो वजारत ख़जाना की जानिब से पाबंदियां जो अमरीकी वजारत ख़जाना है उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी हैं, मतलब नॉट इन फुल एक्सटेंट बट कुछ पाबंदियां तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। पाबंदियां आयद की हैं, लेकिन वो कितनी कॉन्सिक्वेंशियल है, नतीजा खेज कितनी है, ये देखना है ना। कि अगर ये पाबंदियां लगने के बावजूद अगर तो फिर फील्ड मार्शल साहब के जरिए पैगाम भेजने की क्या जरूरत थी? तो पैगाम अगर अगर आपने पाबंदियों से ईरान को मनाना है तो मना ले, फिर ये ठीक, पैगामात भिजवाने की क्या जरूरत है? यही इसका तो मतलब है कोई कमजोरी तो मौजूद है। यही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली डॉक्टर साहब, कि ये जो तरीका है यानी ऑफेंसिव वे के अंदर फ्रंट फुट पे अगले को मजबूर करने की कोशिश करते हुए बैक एंड से बात करना, यानी ये को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप समझते हैं कि ये को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना है, या ये एक बुलिंग का तरीका है, या ये हेजेमोनिक स्टाइल है? क्या आप समझते हैं कि इस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं? सवाल मेरा एक्चुअली यही था कि इस तरह को मामला ईरान के साथ बेहतरी की तरफ जाएगा? कैसे जाएगा? देखिए, ये नहीं पोजीशन जाएगा, नहीं आप ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। हेजेमोनिक स्टाइल जरूर कह सकते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। इससे ईरान को कोई दबाव में नहीं ला सकता इस किस्म की बातें करके। और ठीक उनका जवाब आपने देख लिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, एमओयू के ऊपर अमल करें। एक ठीक देखिए, बातचीत एक दफा हो चुकी है, जब उसके ऊपर आपने अमल नहीं किया एमओयू पे, तो फिर अगली बातचीत करने का क्या फायदा है? उस पर भी अमल नहीं होगा। तो ये तो अब एक पैटर्न बन गया ना, हमारे सामने नजर आ रहा है। मुज़ाकरात करने बैठते हैं, हमला हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, एक एमओयू साइन हो जाता है, उसके ऊपर अमल नहीं करते। दूसरे दिन आपने वहां पे ब्लॉकेट कर दिया, ठीक फिर ठीक आपने वहां पे एक जुनूबी रास्ता निकाल लिया, आप हर तरीके से उसको वायलेट कर रहे हैं। फिर जब इस तरह की आप बातें करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी ठीक वैसे ही ठीक जवाब मिलेगा आपका पॉइंट आ गया। मैं ईरान डॉक्टर प्रेशर नहीं है। जी ठीक है, मैं डॉक्टर इरफान साहब, ये जो बात है कि एक्चुअली अमेरिका ने अमल दरामद करना था उस एमओयू पर, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पे नहीं किया, मुज़ाकरात का मामला ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने ख़ुद कहा कि डेडलाइन ख़त्म हो गई है, मैं इसको दोबारा हम इसको नहीं, मुफाहमती यादाश्त का 60 डेज़ नहीं, हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। जब एक्सटेंड नहीं किया, अब हालत जंग में हैं एक तरह से। कभी मुआशी पाबंदियों का ऐलान करते हैं जिसके बारे में आपने देख ही लिया कि शायद वो सांस तो बहरहाल ईरान की बंद नहीं कर पाएंगे, जो अभी तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है। मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन उसको वो जो शायद मे बी के जो उनके मतलूबा नताइज हैं वो उस तरह से ना आ सकें, अमेरिका को ना मिल सकें। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो CDS का दौरा है, आपको क्या लगता है कि क्या गुफ्तगू किन लाइन्स पर गुफ्तगू हुई है, क्या इतलात हैं, और क्या पॉसिबल रिजल्ट निकल सकता है इस सारे दौरे के बाद? पहले तो शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर एक तो मैं जो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर मैं आता हूं कि जो आप अमेरिका और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट की तारीख है, जब आप उसको एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं ना, तो एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जब भी अमेरिका ने ईरान को दो ऑप्शंस दी हैं, सरेंडर और एस्केलेशन, तो ईरान कभी भी सरेंडर की तरफ नहीं गया है, ईरान हमेशा एस्केलेशन की तरफ गया है। और पूरी तारीख के अंदर जब जब भी अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस की बात की गई है, तो 40 या 50 साल जो अमेरिका का ईरान पर सैंक्शंस के तजुर्बात है ना, उन तजुर्बात ने ईरान को आज तक, ठीक है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट ज़रूर हुई है, करोड़ों लोग या लाखों लोग जो हैं वो ईरान में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए होंगे, अब वहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की जो सैंक्शन है ये असरअंदाज नहीं हो सकी। अच्छा, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब भी अमेरिका ने बजाय एस्केलेशन के या थ्रेट के इंसेंटिवाइजेशन का रास्ता अपनाया है, या अमेरिका ईरान को इंसेंटिवाइज करने की बात की है या इंसेंटिव देने की बात की है, तो ईरान ने ज़रूर अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया है। इसकी मिसाल आप जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में देख लें। ओमान के साथ जब एग्रीमेंट की बात हो रही थी तो उसके अंदर भी ईरान अपनी इनरिचमेंट के हवाले से दस्तबरदार हो रहा था उन तमाम बातों से जो अमेरिका जो शराइत रख रहा था ईरान के ऊपर, तो ईरान वो सारी बातें मान रहा था। तो ईरान ने अपनी पूरी तारीख के अंदर एक पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि ईरान को आप थ्रू द मिलिट्री पावर उससे कोई बात नहीं मनवा सकते। ईरान से अगर आपने बात मनवानी है तो आपके पास एक जो बेहतरीन रास्ता है वो डिप्लोमेसी का रास्ता है। और जब जब भी अमेरिका ने डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया है, ईरान ने अब पॉजिटिव जो है उसके नताइज निकले हैं। चाहे वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो, उसके अंदर भी अमेरिका की तरफ से जो है जब सेकेंडरी पाबंदियां नहीं उठाई गई थी ओबामा की तरफ से 2018 में, तो अल्टीमेटली ईरान जो है उसने दोबारा एनरिचमेंट शुरू कर दी। और
اور اس کے بعد بھی جتنی دفعہ بھی ٹاکس ہوئی ہیں، جس کا حوالہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بھی دے رہے تھے، ان ٹاکس کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اور ایران اپنی شرائط کے اوپر ہمیشہ قائم رہا ہے. اور چاہے یہ کہ آپ ڈائریکٹرز کی باتیں سن لیں یا دیگر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں دنیا کے اندر ان کی بھی آپ باتیں سن لیں، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایٹامک بم نہیں بنا رہا ہے، اور اس کے پاس ابھی اس حد تک یورینیم افزودہ نہیں ہے. میں آپ کی بات سے ہی میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ آپ کی بات سے ہی میں یہ بات آگے بڑھا دیں کہ امریکہ کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے دینا ہے وہ یہ اپنی عرب ریاستوں کی طرف دیکھتے ہیں، عرب ریاستیں تیار نہیں ہیں دینے کے لیے. اب نئے ہرمز کے ٹول ٹیکس کے اوپر یہ ٹول پہ بھی یہ ایشو ہے کہ ٹول دینا جو ہے وہ منظور نہیں ہے عرب ریاستوں کو. امریکہ خود ریسیشن میں انٹر ہو رہا ہے، یہ ایوری بڈی نوز کہ وہ کیا وہاں پہ بالکل اوپن یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ریسیشن میں انٹر ہو رہے ہیں. کرپٹو اور اس سے ریلیٹڈ جو ایران کی ایکچولی جگلر وین تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کرپٹو وہ ایریا ہے، وہ سیکٹر ہے جس سے ایران نے اپنا بہت سارا سروائیول جو ہے وہ انشور کیا ہے. اب اس پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسینٹیوائز کرنا اپنی جگہ ہے کہ انسینٹیوائز کرنے سے ایران کو فائدہ، لیکن اگر امریکہ اس وقت انسینٹیوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے، عرب ممالک کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن ہو پائے گا کہ یہ بات جو ہے یہ آگے بڑھے؟ دیکھیں ایران آپ سے انسینٹیو چاہ کیا رہا ہے؟ وہ تمام انسینٹیوز کہ اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے اس کے اوپر جیسے ابھی پارلیمنٹ کی جو ان کی کمیٹی ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم جو فیس ہے وہ وصول کی جائے گی، اپروول دے دیا ہے. اور جو اپنے عرب نیشنز کی بات کی ہے نا، تمام گلف نیشنز جو ہیں وہ ایران کو فیس دینے کے لیے ایگریمنٹ ہے کہ فیس دینے کی کاسٹ بہت کم ہے. اس کاسٹ سے جو جنگ ایسکلیٹ ہوگی تو کاسٹ ان ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دینے کو تیار ہیں، اندر سے آتے ہیں وہ امریکہ کو کہتے ہیں جناب یہ ہم نے کوئی فیس نہیں دینی. یہی تو میرا خیال ہے ایکچوئل پرابلم بنا ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر. اس وقت عرب نیشنز جو ہیں نا ان کو ایک بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر جتنی بھی امریکہ کی سیکیورٹی ارینجمنٹس تھیں وہ اسرائیلی سینٹرڈ ارینجمنٹس تھیں. اگرچہ 19+ جو اڈے ہیں وہ آپ کو دیگر گلف نیشنز میں اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام اڈے ان عرب نیشن کو سیکیور کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے تھے. اور جب بھی آپ نے دیکھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جیسے ہی کمی واقع ہوئی اسرائیل کے اندر، تو دیگر عرب نیشن سے انہوں نے جو ممالک سے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کو شفٹ کر دیا تھا اسرائیل کے اندر. تو عرب نیشن اس وقت کلیئر ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو بھی یہاں کی سیکیورٹی ارینجمنٹس یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننا ہے اس کے اندر ایران ایک پولیٹیکل ریالٹی کے طور پر ایک اچھی بڑی پاور کے طور پر وہاں پہ موجود ہے. اور امریکہ کا اس خطے کے اندر رہنا لائبلٹی ہے عرب نیشنز کے لیے، کوئی ایسٹ نہیں ہے. ہاں اگر یہی جیسے ابھی مکہ اکارڈ ہوا ہے، مکہ اکارڈ کے اندر ٹرکی ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، اور ایران کو بھی انویٹیشن جو ہے ابھی جو فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں بہت سارے تجزیہ نگار ایران نے تو خود کہہ دیا ہے کہ ایران نے تو ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں فاؤنڈر ممبر کے طور پہ شامل کیا جائے اس کے اندر. دیکھیں آپ نشاط صاحب یہ آپ ذرا صورتحال دیکھیں کہ اگر ایران مکہ ایگریمنٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو ٹرکی کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں ایران کے وہ بھی ریزالو ہوتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں ایران کے وہ بھی ریزالو ہوتے ہیں، یمن کے اندر صورتحال، لیبنان کی صورتحال، حماس اور پیلسٹائن، یہ تمام جو صورتحال ہیں ایران کا تو پہلے دن سے ایک ہی مدعا ہے کہ بھئی اس خطے کی جو سیکیورٹی کے فیصلے ہیں وہ اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ کریں، کوئی ایلین یا باہر سے ملک آ کے ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے. اور وہ کیونکہ کلونیل پاورز ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایران یہ جو جنگ لڑ رہا ہے نا یہ اینٹی نیو کلونیلزم کی وار ہے. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جس طرح کا کام وینزویلا کے اندر امریکہ کی طرف سے کیا گیا اور اس کے بعد سیریا کے اوپر اور لیبنان کے اوپر اور ایران کے اوپر جو اٹیکس ہیں، یہ جو آخری ویو ہے اس وقت دنیا کے اندر نیو کلونیلزم کی، اور یہ ایفرٹ جو ہے اس کو ایران کاؤنٹر کر رہا ہے اور گلوبل ساؤتھ کی جنگ لڑ رہا ہے ایران اس وقت. اور اگر اس خطے کے ممالک جو ہیں اس وقت ایران کی اس ایفرٹ کے اندر دامے درمے سکھنے کسی بھی طرح سے، پاکستان جس طریقے سے ایک بڑا ڈپلومیٹک اہم کردار ادا کر رہا ہے، باقی جو عرب نیشنز ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ کا اس خطے میں رہنا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، چاہے جائے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آنے والے مستقبل کے اندر مڈل پاورز کا جو کردار ہے اس خطے کے اندر وہ بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اور باقی جو ممالک ہیں چاہے وہ ایران اگر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے یا سیریا کی طرف سے یا بنگلہ دیش جو ہے اس کی بھی شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھیں اب اتنے ممالک اس کے اندر شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایسا تگڑا
جو الائنس تھا وہ وجود میں آئے گا کہ جو الٹیمیٹلی بالکل آپ یورپی یونین کی تاریخ سامنے رکھیں. جب یورپی یونین بنا تھا تو 5-6 ریاستیں تھیں اور 1990 کے بعد اور پھر 2000 میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریاستوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی اور وہ کتنا ایکسپینڈ کر گیا. بالکل اسی طرح سے یہ جو الائنس ہے یہ آنے والے وقتوں کے اندر بنیادی طور پر یہ کاؤنٹر ابراہم اکارڈ ایک الائنس ہے اور عرب نیشنز کو بھی یہ پتا ہے کہ انہوں نے ہسٹری کی جو رائٹ سائڈ ہے اس پہ کھڑا ہونا ہے, نہ کہ آنے والے وقتوں میں جس کو پوری دنیا کی عدالتیں اور ریاستیں دہشت گرد سمجھتی ہیں اسرائیل, وہ ان کی جو انسپریشنز ہیں یا اسپریشنز ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, میں اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر احمد سعید صاحب سے پوچھیں گے یہ جو پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ اینٹی نیو کولونیلزم کی جنگ ایران لڑ رہا ہے یا چین کی جنگ لڑ رہا ہے, اس خطے میں چین امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے یا واقعتاً کسی اور ملک کی ہے, اور عرب ممالک جو ہیں ان کا کردار کیا رہے گا. اور یہ جو جس تگڑے الائنس کی بات کہی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہ بنگلہ دیش بھی, اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ مے بی کہ یہ جتنے ممالک اس میں بڑھتے جائیں گے تو اس کو سنبھالے گا کون. ہم نے تو آج تک نہ OIC کو کچھ کرتے دیکھا, اور خاص طور پر مسلم ممالک کا اتحاد تو جب بھی کسی شکل میں آیا ہے تو بس اس کے اندر تو ہم وہ عرب عجم کی لڑائی ابھی تک سیٹل نہیں کر پائے, اور جو عرب کی اپنی لڑائی ہے آپ دبئی کے اندر اور UAE کے اندر اور جو سعودی عرب کے اندر اور جو باقی عمان کے ساتھ ان کے معاملات, یہ بھی مسئلے سیٹل نہیں ہوئے. تو یہ اتنی آسانی سے ترکی ایران کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ ابھی تو جو خاص طور پر شام کے اندر جو معاملات ہیں وہ ڈاکٹر حسن سے بھی پوچھیں گے. لیکن یہ کیا واقعی یہ وہ جنگ ہے جس کی بات ڈاکٹر فانی کر رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور جنگ لڑی جا رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.